تا تفسیر تا تراروز باشد التوقیر خود سنائی چی بس لکو گفتاست در معنی نگر کی چوس افتاست غم دین خور که غم دین است ہما غم ها فروتر ازین است غم دنیا مخور که بیهوداست هیچ کس در جهان آسوداست من با عجز و قصور معترفم نیشونا دا احمق و خرفم پیش ازی گفتند اهل سلف عذر من سن فقد استهدف نیک برقد پیش پوشیدن بهز بیکاری و خموشیدن من بقدر مجال کوشیدم فکارا برد نظم کوشیدم نکنی عیب گرد و بتوانی که در روح اللیب بپوشانی اسب تازی اگرچه بهتازد لا شی خرب خیشتن لیندازد 180 بیت و 10 بابس لائق روزگار اصحابس موجز و دلپذیر افتادس لا جرم بے نظیر افتادس ہی ترا یادگار از شرف است نام کو در جہاں بہر طرف است از بخارس مولد و نسبش وز خراسان علوم مکتسبش یا الہی بدہ تو فی قم راہ بنما بسوء تحقیقم. اچھا فرماتے پس مکن در نماز ہاتھ، پس نمازوں میں تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو. نمازیں جو ہے وہ صحیح اپنے اپنے ٹائم پر پڑھا کرو. دیکھو پہلے اس شعر میں کہ روز محشر کے جاں گداز ہوا، قیامت کے دن جب جان پگھلتی ہو، اتنی سختیاں ہو کہ جان پگھل رہی ہو، اس وقت سب سے پہلے پرسشیں، تو سب سے پہلے سوال تو نماز کے متعلق ہو. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب یہ اتنی اہم چیز ہے پس مکن در نماز ہا تقصیر، لہذا نمازوں میں تقصیر نہ کرو، کمیاں نہ کرو. نماز میں کمی جو ہے وہ باعتبار عادت بھی ہے کہ ایک پڑھی ایک نہ پڑھی، دو پڑھی ایک نہ پڑھی. اور نماز میں تقصیر باعتبار کیفیت بھی ہے. باعتبار کیفیت ہے کہ وضو بے سے لا ابالی میں کیا، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. نماز بھی پڑھ لی، بس 4 رکعتیں پوری کر لی، بے توجہی سے اوپر نیچے ہو گیا، چلا گیا. یہ بھی تقصیر فی الصلاۃ ہے کہ دیکھو حدیث حضور نے فرمایا کہ اللہ جل مجدو قلب لاہی سے دعا قبول نہیں کرتا، قلب غافل سے دعا قبول نہیں کرتا. غفلت کی حالت میں تم آ گئے ہو، اوپر نیچے ہو گئے ہو، نہیں پتا کہ رکعات وہ تسبیحات بھی صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، قرات بھی گڑ کر چلے گا، تو یہ تو غفلت والی نماز ہوئی نا، تو یہ نماز میں تقصیر ہے. یا غفلت والا وضو ہے نا، تو یہ نماز میں تقصیر ہے. اس لیے توجہ سے وضو کرو، توجہ سے نماز پڑھو، نماز کی طرف پوری توجہ دو. ایسا نہ ہو کہ ادھر نماز پڑھ رہے ہو تو ادھر کہیں کھیت میں یا دکان میں کوئی دکانداری کر رہے ہو. تا دراں روز باشد التوقیر، نمازوں میں کمی نہ کرو تاکہ دراں روز، اس دن، کس دن؟ وہ قیامت والا دن، روز محشر جو پہلے گزر گیا، تاکہ اس دن یعنی محشر والے دن باشدت توقیر، تیری توقیر اور عزت رہے، تیری توقیر
باشدت تیری، یہ تا جو ہے نا باشدت میں، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ تیری. توقیر مانے عزت، عظمت. باشد ہو تاکہ قیامت کے دن آپ کی عزت ہو. نمازیں پوری پڑی ہوں گی تو قیامت کے دن آپ کو عزت ملے گی. خود سنائی چ بس نکو گفتست. کہتے ہیں بھائی سنائی نے کیا بس نکو، خوب اچھی بات، خوب نیک بات. بس نکو یعنی نیکو ہونے میں وہ بس ہے. نیکو میں بس ہے کیا مطلب؟ یعنی اچھائی میں اس کے اوپر انتہا ہے، ایسی بات کہی ہے. کہتے ہیں سنائی نے کیا خوب اچھی بات کہی ہے. سنائی، حکیم سنائی مشہور آدمی ہے. سن آئیے، بڑے مشہور شاعر اور بڑے مشہور حکیم گزرے ہیں اور اس کے بڑے نصائح مشہور ہیں. تو کہتے ہیں کہ تحقیق سنائی نے کیا خوب کہی ہے، کیا خوب بات کہی ہے. در مانا نگر کی چون سفتستو. در مانا، مانا بمانے حقیقت، حقیقت کے موتیوں کو نگر سمجھو کہ چون سفتستو کہ جیسے اس نے پھروئے. سمجھو کہ سنائی نے حقیقت کے موتیوں کو پھروئے. اتنی اچھی بات کہی. دھاگے میں حقیقت کے موتیوں کو پھرویا ہے. سفت مانے پھرونا، در مانے موتی، مانا بمانا حقیقت، نگر مانے سمجھو. سمجھو کہ سنائی نے حقیقت کے موتی پھروئے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کیا کہا ہے سنائی نے؟ کہتے ہیں حکیم سنائی نے فرمایا یہ دو بیت جو ہیں یہ حکیم سنائی کی باتیں ہیں. یہ دو جو اشعار آگے آ رہے ہیں. حکیم سنائی نے کہا کہ غمی دین خور، کہ غم غمی دین است. غمی دین خور، دین کا غم کھا. کھا مانے کیا مطلب؟ یعنی دین کا غم کرو. دین کا غم کیسے کرو؟ کہ بھئی دین کو اہمیت دو کہ دین میں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں، کہیں دین کا علم مجھ سے رہ گیا تو وہ میری کمی ہے. یہ غم کرو، علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کر لیا تو پھر یہ غم کرو کہ اس علم پر عمل کرو. یہ دین کا غم ہے. تو سنائی فرماتے ہیں کہ غمی دین خور، دین کا غم کھا. کہ غم غمی دین است، کہ اصل غم تو دین کا غم ہے. اصل فکر تو دین کی فکر ہے. غم دین خور، دین کی فکر کرو. دین کو اہمیت دو کہ اصل فکر جو ہے وہ تو دین کی فکر ہے. ہم غم ہا فروتر ازین استو. ہم غم ہا، باقی سارے غم، سارے افکار فروتر بہت نیچے ہیں، ازین است اس سے
کس سے؟ دین کے غم سے. دین کے غم سے باقی تمام غم بہت نیچے ہیں، بہت نچلے مرتبے کے. دین کی فکر یہ اونچے مرتبے کی چیز ہے. عائشہ میں غم دنیا مخور کے بےہودست، دنیا کا غم نہ کھا، دنیا کی فکر نہ کرو کہ بےہودست، کہ بےہودہ کام ہے. بےہودہ آپ جانتے ہیں نا، اصل میں بےہودہ کا لفظ ہے نا، یہ اس کام کو کہتے ہیں جس میں فائدہ تو نہیں لیکن وہ کام انسان کی برائی میں شمار ہوتا ہے، یعنی عمل بد میں شمار ہوتا ہے. تو بد عمل میں فائدہ تو نہیں ہوتا نا، لیکن انسان اس سے اچھا نہیں لگتا، برا لگتا. اس لیے کہتے ہیں کہ غم دنیا بخور کہ بےہودست، دنیا کا غم نہ کھا کہ یہ ایک بےہودہ کام ہے، یعنی بے فائدہ کام ہے، برا لگتا ہے انسان. ہیچ کس در جہان یاسودستو، ہیچ کس در جہان، کوئی بھی دنیا میں، ہیچ کس کوئی مرد کوئی بندہ دنیا میں، در جہان دنیا میں نہ آسودست، آسودہ حال نہیں ہے، آرام سے اطمینان سے نہیں ہے. جس کو بھی دیکھو وہ سرگردان ہے بیچارہ، جو دنیا کے غم میں پھنس گیا بس وہ سرگردان ہو گئے. روٹی کے پیچھے بھاگے گا، سمجھ آ گئی؟ اور روٹی جتنا یہ تیز دوڑ سے روٹی کے پیچھے بھاگے، روٹی اس سے زیادہ تیز بھاگے گی. روٹی آگے اور یہ اس کے پیچھے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ دنیا کا غم کرتے ہو، پیسے کمانے کا غم کرتے ہو، یہ بےہودہ کام ہے، بے فائدہ کام. کہ دنیا میں دیکھتے ہو جتنے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کون آرام اور سہولت تک پہنچا ہے؟ سب سرگردان ہیں. وہ پشت میں مقولہ ہے نا کہ ڈیر مال بد حال، پشت میں مقولہ ہے جس کا زیادہ مال ہو اس کا حال اتنا ہی برا ہوتا ہے. ڈیر مال بد حال، واقعی بد حال، نیش پارامی نے روز پارامی. رات کو سوچتا ہے کہ یہ مال کوئی چور نہ لے جائے تو چوکیداری کرتا ہے، تو رات کا آرام بھی نہیں ملتا بیچارے کو. پھر باہر نکلتا ہے تو کہتے مجھے نہ کوئی اغوا کر جائے، کیونکہ پیچھے مال پڑا ہوا ہے. کہتے وہ مجھے کوئی بھگا کر لے جائے گا تو پیسہ مانگے گا مجھ سے، کیونکہ میرے پاس پیسہ تو ہے، لوگوں کو پتا ہے پیسہ ہے. تو کبھی اپنے اغوا کی فکر ہے، کبھی مال کے اغوا کی فکر ہے، کبھی بچوں کے اغوا کی فکر ہے. وہ فقیر آدمی ہے، مسکین آدمی ہے کہ وہی فقیر نہ پچا کار لے رہے ہو نہ پسر تار لے. فقیر آدمی نہ کسی کے ساتھ کام رکھتا ہے، نہ اپنے سر کی فکر کرتا ہے، اپنی کھوپڑی کی بھی اس کو فکر نہیں ہوتی. مجھے کون اغوا کرے گا بھائی، پیسہ تو ہے نہیں، کیا مانگے گا مجھے، الٹا روٹی دینی پڑے گی اس کو. جو مجھے بگا کر لے جائے گا وہ تو تاوان میں آئے گا، روٹی دینی پڑے گی. تو کون لے جائے گا فقیر کو، کون اغوا کرے گا؟ اس کے پاس نہ مال ہے، آرام سے رات کو سو جاتا ہے، پیر تھان کے آرام سے سو جاتا ہے. کہ جس نے دین کا غم کیا وہ اس کو آرام ہوتا ہے.
کو سہولت ہوتی ہے، آرام کی نیند سو جاتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا دنیا میں بھی بے آرام اور آخرت میں تو ہے ہی بے آرام. خسرت دنیا والآخرہ. من بعجزو قصور معترفم، کہتے ہیں میں اپنی ناتوانی، عجز ناتوانی، بے طاقتی، کمزوری، سمجھ آئیے، میں اپنی کمزوری اور اپنے قصور اعمال اور قصور عقل سب کا معترف، اقرار کرنے والا کہ میں عاجز ہوں، ناتوان ہوں، کمزور ہوں، اور مجھ میں کئی کمیاں ہیں دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی، میں بہت قصوروار ہوں. نیچو نادان و احمق و خرفم، نہ تو نادان کی طرح ہوں، نادان نہ جاننے والا، دانستن مانے جاننا، تو نادان مانے نہ جاننے والا، جو جاہل آدمی ہو. نہ جاننے والا کون ہوتا ہے؟ جاہل. نہ جاہل کی طرح، وہ احمق. احمق کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف، کم عقل. نہ کم عقل کی طرح، وہ خارفم، اور نہ اس بوڑھے کی طرح جس بوڑھے کے بڑھاپے کی وجہ سے عقل چلی گئی. خارف کس کو کہتے ہیں؟ وہ بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے. کہتے ہیں نہ تو میں احمق کی طرح ہوں، نہ نادان کی طرح ہوں، نہ اس بوڑھے کی طرح ہوں جس کی عقل کام نہیں کرتی. میں سمجھدار آدمی ہوں، میں اپنے عاجزی، کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں. آئی سمجھ میں؟ لیکن فرماتے دیکھو، پیش ازیں گفت اند اہل سلف، اس سے قبل، پیش ازیں یعنی میرے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے، گفت اند اہل سلف، اہل تقدم نے کہہ دیا ہے، جو پہلے گزرے ہیں لوگ، اہل سلف جو پہلے گزرے ہیں. میرے اس کتاب کے لکھنے سے بزرگوں نے، جو پہلے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں. کیا کہہ چکے ہیں؟ یہ عذر بیان کر چکے ہیں وہ لوگ. کون سا عذر؟ یہ کہ من صنف فقد استہدف. بزرگوں سے جب کوئی شخص کہتا کہ بھئی آپ بھی ایک کتاب لکھیں، دیکھو اتنے بڑے مولوی ہیں، اتنے بڑے فاضل آدمی ہیں، تو کوئی کتاب تو لکھیں، تو وہ عذر کیا کرتے تھے کہ من صنف فقد استہدف. جس نے کتاب لکھی اپنے آپ کو تیروں کا نشانہ بنا دیا، اس نے، لوگ تیر برسائیں گے اس کے اوپر، اس لیے نہیں لکھتا ہوں، اپنے آپ کو تیروں کا نشانہ نہیں بناتا. تو کہتے ہیں مجھ سے پہلے تو سلف نے یہ عذر بیان کیا ہے، تو میرے لیے بھی یہ عذر تو تھا کہ میں بھی نہیں لکھتا ہوں یار، کہ پھر لوگ مجھ پر تیروں کا بارش کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، یہ ٹھیک نہیں کہا، وہ ٹھیک نہیں کہا، وہ جگہ غلطی کی ہے. ہاں تو یہ عذر میرے لیے بھی تو تھا. لیکن کہتے ہیں لیک بقدر خویش کوشیدن، لیک مختصر لیکن سے، ہاں لیکن بقدر خویش، ہاں بقدر خویش، اپنی طاقت کے مطابق، بقدر خویش، کوشیدن کوشش کرنا. میرے لیے عذر تو تھا، لیکن اپنی قدرت کے مطابق کوشش کرنا بہز بیکاری و خاموشیدن، بہتر ہے بیکار بیٹھنے سے
وہ خاموشیدن اور خاموش رہنے سے، خاموش رہنے سے، بیکار رہنے سے یہ بہتر ہے کہ بھئی اپنی قدرت کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو میں نے اس کو سمجھا کہ بھئی یار اپنی طاقت کے مناسب کچھ کرنا چاہیے، تو کتاب میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو جب شروع کیا تو من بقدر مجال کوشیدم، میں بقدر مجال، بقدر اپنی طاقت کے، بقدر اپنی طاقت کے، کوشیدم میں نے کوشش کی، بس یہی میری طاقت تھی۔ وہ کیا طاقت تھی کہ فقرا برد نظم پوشیدم، کہ فقہی مسائل کو برد کم قیمت چادر، فقہی مسائل کو کم قیمت چادر جو ہے وہ نظم والی، شعر والی، نظم والی کم قیمت چادر جو میرے پاس تھی، وہ میں نے فقہی مسائل کو پوشیدم پہنائی۔ یعنی مطلب یہ کہ اپنے اشعار کو برد سے تعبیر کر دیا، کیونکہ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے مصنفین کی۔ کہتے ہیں میرے اشعار جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کم قیمت چادر ہوتی ہے، تو میرے پاس یہی کم قیمت چادر تھی، تو میں نے وہ فقہی مسائل کو پہنا دی، سمجھ آئیے۔ لیکن نہ کنی عیب گر تو بتوانی، کہ درو حلئی بپوشانی، مخاطب کو کہتے ہیں کہ نہ کنی عیب، میرے عیب نہ نکال، نہ کنی عیب جوئی نہ کر، گر تو بتوانی، اگر تو طاقت رکھتا ہے۔ کس کی طاقت رکھتا ہے؟ کہ درو حلئی بپوشانی، کہ اس فقہی مسائل کو ایک قیمتی جوڑا پہنا سکے تو، فقہی مسائل کو اگر قیمتی جوڑا پہنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پہناؤ، لیکن میرے کمزور چادر کے اوپر، کم قیمت چادر کے اوپر عیب جوئی نہ کرو، اپنا کام کرو، اپنا میں نے کیا ہے تم اپنا کرو۔ اور کہتے دیکھو اسپ تازی اگرچہ بہتاز، وہ گھوڑا تازی جس کی تربیت ہو چکی ہو، دوڑانے کی تربیت جس گھوڑے کی ہو چکی ہو، جس گھوڑے کو گویا کی تربیت دی گئی ہو، دوڑنے کا طریقہ اس کو سکھایا گیا ہو، اس گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ اسپ تازی کہتے ہیں۔ وہ تربیت یافتہ گھوڑا جو ہے اگرچہ بہتاز، کہتے ہیں اگرچہ وہ بہتر دوڑتا ہے، کیونکہ اس نے تربیت جو پائی ہے، وہ بہتر تازد دوڑتا ہے۔ لیکن دیکھو لاشے خر خویشتن نئی اندازد، لیکن یہ جسم کمزور جو گدے کا ہے، لاشا کمزور جسم گدے کا، یہ خویشتن نیندازد، اصل میں یہ نیندازد جو ہے یہ فعل منفی، اور لا شائخر اس کا فاعل ہے، اور خویشتن اس کا مفعول بھی ہے، تو نہیں پھینکتا نیندازد، وہ گدے کا کمزور جسم نہیں پھینکتا خویشتن اپنے آپ کو، مطلب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر کسی نے اشعار میں اس کا ملکہ اچھا ہے،
اور وہ اچھے اشعار لکھتا ہے اور فقہ کو گویا کہ ایک قیمتی جوڑا پہنا سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کر لے. لیکن ہمارے لاغر اور کمزور چادر جو ہے اس کو بھی تو نہ پھینکے. سمجھ میں آئیے؟ اچھا تو پر اب کہتے ہیں کہ بس ہماری کمزور چادر پھر کیا ہے؟ 170 بیت 10 باب است، 170 اشعار ہیں. ہفتاد اشتاد کدھر ہے؟ اچھا خیر یہ میرے خیال میں بس اکثر نسخوں میں ہفتاد ہوگا. ادھر بھی ہفتاد ہے، اکثر نسخوں میں ہفتاد ہے. 170 بیت و 10 باب است، 170 اشعار ہیں. یہ میری کمزور چادر جو ہے یہ اس کی تفصیل کر رہا ہے. 170 اشعار ہیں، بیت مانا اشعار. و 10 باب است، اور 10 باب ہیں اس کتاب میں. وہ میری کمزور چادر. لائق روزگار اصحاب است، یہ لائق ہے، مناسب ہے زمانہ اصحاب کے. اصحاب سے مراد اس کے اپنے دوست. کہتے میرے دوستوں کے زمانے کے مطابق ہے. سمجھ آئیے؟ روزگار مانے زمانہ، اصحاب مانے دوست. میرے دوستوں کے زمانے کے لائق ہے یعنی مناسب ہے. سمجھ میں آئیے؟ کیسے مناسب ہے بھائی؟ کہ میرے دوستوں کے اس زمانے میں لوگ لمبی چوڑی باتیں پسند نہیں کرتے، مختصر بات. تو کہتے میں نے بھی ایسا کیا، موجز، مختصر و دل پذیر. ہاں بس دل کو پسندیدہ، دل پذیر، دل کو پسند. افتاد است، واقع ہوئی ہے. یہ میری جو کتاب ہے، یہ جو اشعار ہیں، یہ مختصر لیکن دل کو پسند واقع ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں کو پسند ہے. لا جرم بے نظیر افتاد است، لا جرم بمانے یقیناً، یقیناً بے مثل واقع ہوئی ہے. یہ کتاب میری یقیناً بے مثل واقع ہوئی. اور اتنی بے مثل کتاب میں نے لکھ دی بھائی. این ترا یادگار از شرف است، یہ کتاب تیرے لیے ایک نشانی اور یادگار ہے شرف الدین بخاری صاحب کی طرف سے. ہاں کہتے میری یہ کتاب جو ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک یادگار ہے، اپنے پاس رکھو، کبھی تو مجھے یاد کرو گے بھائی دعا میں. نام او در جہان بہر طرف است، نام او، یہ او والی ضمیر جو ہے، یا تو یہ او والی ضمیر اس کتاب کی طرف راجع ہے، تو مطلب یہ کہ اس کتاب کا نام در جہان دنیا میں بہر طرف است، ہر طرف میں ہے. نام حق ہر جگہ، لوگ نام حق کرتے ہیں. بس یہ کتاب اتنی مشہور ہو چکی ہے. یا نام او کی ضمیر شرف الدین صاحب کی طرف آئے کہ اس کا مصنف بھی اتنا مشہور ہے کہ ہر جگہ لوگ ان کو جانتے ہیں. اچھا وہ کیسے مشہور ہے بھائی؟ کہتے دیکھو، از بخاراست مولد و نسبش، بخارا ہے اس کی جائے ولادت مولد، و نسبش اور خاندانی وطن، اس کا نسب بخارا سے ہے، یعنی بخارا اس کا مولد ہے اور خاندانی وطن ہے. وز خراسان علوم مکتسبش، اور خراسان سے ہے اس کے علوم محصلہ، اس نے جو علوم حاصل کیے ہیں، علوم جو اس کے مکتسب ہیں، تو وہ کدھر سے مکتسب ہیں؟ خراسان سے. کہتے میں نے علوم زیادہ خراسان میں پڑھے ہیں. اور
میرا مکتسب العلوم جو ہے، مکتسب اگر ظرف لیں گے تو بھی صحیح ہے کہ خراسان جو ہے وہ جائے اکتساب علوم ہے میرا، میں نے وہیں پر اکتساب علوم کیا ہے۔ یا الہی بدہت توفیقم راہ بنما بسوئے تحقیقم، اے میرے مولا یا الہی بدہت دے دے تو توفیقم مجھے توفیق، راہ بنما راہنمائی فرما، راستہ دکھا، بسوئے تحقیقم تحقیقات کی طرف، جو میں تحقیقات کرنا چاہتا ہوں مولا اس کی طرف میری رہنمائی فرما۔ یہ جملہ دعائیہ کہہ کے